ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ آسان نسخہ میرے بھائی سید صاحب کہہ رہے تھے غریب نواز محبوب بنے، میں نے کہا سب کو محبوب بننے کا طریقہ دیا گیا ہے، سبحان اللہ، اور آسان کتنا ہے، فاتبعونی، بس اتباع کرو۔ غریب نواز نے اتباع کی۔ ابھی میں آگے عرض کروں گا، وقت رہا تو اس لیے کہ بارش آ رہی تھی، میں نے مولانا سلیم صاحب سے کہا تھوڑی دیر میں بات کروں، سید صاحب کر لیں، قائد محترم کو بلا لیں، اس لیے کہ موسم بیان اور پروگرام کی موافقت میں اور حمایت میں نہیں لگتا۔ میں کبھی نہیں کہتا ہوں کہ موسم خراب ہے، اس لیے کہ موسم دوسروں کے خراب ہوتے ہیں، ہمارا ہاں موسم خراب نہیں ہوتا۔ اللہ گرمی دے وہ بھی اچھا، اللہ سردی دے وہ بھی اچھی، اللہ برسات دے وہ بھی اچھا، اور ہمارے یہاں بارش آتی ہے تو بارش کی بڑی برکت ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں جتنے قطرے ٹپکتے ہیں ہر قطرے کو فرشتہ اپنے ہاتھ میں لے کے اترتا ہے، تو جتنے قطرے اترتے اتنے فرشتے اترتے ہیں۔ اسی لیے ہمارے بزرگوں نے فرمایا جب کسی کام کے شروع یا اختتام پر یا اس کے درمیان بارش ہو جائے سمجھ لو کہ وہ کام اللہ نے قبول فرما لیا۔ شاہ پورہ والوں اپنی محفل قبول ہو گئی، غریب نواز سرکار کی محفل قبول ہو گئی ہے، انشاءاللہ ہماری نجات ہے، اس کی برکت سے انشاءاللہ نجات ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا فاتبعونی، میرے محبوب کی اتباع کرو، ہوگا کیا یحببکم اللہ، تو اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ اللہ جب تو ہمیں محبوب بنا لے گا، ہم تو گناہ کر چکے، اب تیرے حبیب کی پیروی کرنے نکلے اور تو محبوب بنا لے گا، ہم تو جرائم کر چکے اور تیرے محبوب کی پیروی کرنے نکلے، پھر تو کہتا ہے محبوب بنا لے گا، ادھر تو محبوب بنائے گا اور ادھر لوگ کہیں گے کہ ایسا تھا ویسا تھا یہ تھا وہ تھا۔ اللہ فرما رہے تو گھبراتا کیوں ہے، میرے محبوب کی پیروی تو کر، یحببکم اللہ، میں تجھے اپنا محبوب بنا لوں گا۔ اور جس کو محبوب بنا دیتے ہیں پھر اس کو گنہگار نہیں رکھتے، پھر اس کو مجرم نہیں رکھتے، پھر اس کو خطاکار نہیں رکھتے، پھر اس کو پاپی نہیں رکھتے، پھر کیا کرتے وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، جس کو محبوب بنا لیتے ہیں اس کے گناہوں کو معاف بھی کر دیتے ہیں اور اس کی مغفرت بھی فرما دیتے ہیں، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اب پتہ چلا محبوب بننے کا طریقہ پتہ چل گیا، حضور کی اتباع کرتے رہو، حضور کی پیروی کرتے رہو، حضور کے پیچھے چلتے رہو تو تم بھی محبوب بن جاؤ گے۔ لیکن ہاں یہ بات یاد رکھنا، ہر محبوب یکساں نہیں ہوتا، ہر محبوب کا مرتبہ برابر نہیں ہوتا، محبوب الگ الگ ہے، محبوب سبحانی کا مقام الگ ہے، محبوب الہی کا مقام الگ ہے، اللہ اکبر، محبوب یزدانی کا مقام الگ ہے، اللہ اللہ۔ لیکن آئیں اب محبوب بننے کا طریقہ اسی محبوب سے سنتے ہیں، اسی محبوب سے پتہ کرتے ہیں جو اللہ کا محبوب تھا اور جس کی پیشانی پر نور کے قلم سے لکھا گیا تھا ھذا حبیب اللہ مات فی حب اللہ، یہ اللہ کا محبوب ہے اور اللہ کی محبت میں دنیا سے گیا ہے۔ انہوں نے محبوب بننے کا طریقہ کیا بتایا، بڑی معذرت کے ساتھ ہم یہودیوں کے طریقے پر چلیں گے محبوب نہیں بنیں گے، ہم مشرکین کے طریقے پر چلیں گے محبوب نہیں بنیں گے، ہم اللہ اکبر جوؤں کے اڈوں پر جائیں گے محبوب نہیں بنیں گے، مسجدوں کو ویران کریں گے محبوب نہیں بنیں گے، شراب کے اڈوں پر جائیں گے محبوب نہیں بنیں گے۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں وقت کا رائے پتورا آج بھی آنکھیں دکھا رہا ہے لیکن اس کو سزا کیوں نہیں ملتی؟ وجہ ایک ہے کہ ہم محبوب نہیں بن پا رہے ہیں۔ جو قوم حجام کی کرسی پر بیٹھ کر چہروں سے داڑیاں مڈا کر گٹروں میں پھینکوائے وہ اللہ کی محبوب کیسے بن سکتی ہے؟ جو سود کے حرام دھندے کر کے اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ ڈالے وہ قوم محبوب کیسے بن سکتی ہے؟ جو قوم رات کے 3 بجے تک زنا کے مناظر فلموں کے اندر دیکھے وہ قوم محبوب کیسے بن سکتی ہے؟ ایک مرتبہ میں سوچنے لگ گیا، بیٹھ کر کے سوچا یا اللہ، جس مذہب نے عورت کے چہرے کو دیکھنا حرام قرار دیا پاپ کی نظر سے، عورت کے چہرے کو توجہ کریں، جو مذہب عورت کے چہرے کو دیکھنے سے منع کرتا ہے، اے اللہ اگر عورت کا چہرہ دیکھے پاپ کی نظر سے تو کیا ملے گا؟ تو اللہ نے محبوب سے کہلوایا، اللہ کے رسول نے فرمایا میں اپنی قوم کے جوانوں کی توجہ چاہتا ہوں، لوگوں سے نفرت کرتے کرتے اب اپنے آپ سے بھی تو نفرت نہ کرو، لوگوں سے دوریاں اختیار کرتے کرتے اپنے
اپنے جسم کبیر پر بھی تو ظلم نہ کرو. آپ غور تو کریں, مجھے معلوم ہے آپ کے علم میں نہیں ہوگا, اس لیے یہ جرم کر رہے ہوں گے لوگ, لیکن جن کو پتا چل جائے ذرا توجہ سے سننا, ذرا غور سے سننا, دل کے کانوں سے سننا. میں کوئی مقرر خطیب نہیں, یہ میرے دل کی آواز ہے, یہ میرے دل کا درد ہے جو میری قوم کے جوانوں کے دل کے دروازے پہ انڈیلنا چاہتا ہوں. ذرا توجہ تو کریں. جس مذہب میں یہ کہا گیا جس نے عورت کے چہرے کو دیکھا, جو عورت کے چہرے کو تکتا رہا, اللہ رب العزت قیامت کے دن اس کی آنکھ کے اندر جہنم کی آگ کی سلاخیں داخل فرمائے گا. اس کی آنکھوں میں جہنم کی آگ کی سلاخیں ہوگی, اور جہنم کی آگ کی سلاخ کیا ہے جانتے ہیں؟ اس دنیا سے 70 درجہ زیادہ تیز اور ترار جہنم کی آگ ہے. مجھے بتاؤ, اللہ اکبر, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, اے مصطفیٰ جان رحمت کے غلاموں, اللہ اکبر, اگر دنیا کی آگ پر ہم تیل گرم کریں اور وہ گرم گرم تیل ہماری آنکھ میں چلا جائے تو آنکھ کا کیا بنے گا؟ ہماری آنکھیں کتنی نازک ہے, ہماری آنکھیں کتنی نازک ہے. اگر ماں پیاس کاٹ رہی ہو, بہن پیاس کاٹ رہی ہو, بیٹی پیاس کاٹ رہی ہو, اور اس پیاس کے ننھے ننھے ذرات جو نظر بھی نہیں آتے, جو دکھتے بھی نہیں, اگر وہ ننھے ذرات ہماری آنکھوں کے اندر چلے جائیں تو آنکھیں رو پڑتی ہے, آنکھیں لال ہو جاتی ہے. آنکھوں کے اندر تنکا چلا جائے, آنکھ اس کو برداشت نہیں کر پاتی. اپنے ہی پلک کا بال اپنی آنکھ میں ٹوٹ کر چلا جائے, آنکھ برداشت نہیں کر پاتی. لیکن ذرا غور کرنا, ایک بار میں سوچ رہا تھا اور بہت غور کر رہا تھا, جس مذہب میں عورت کا چہرہ دیکھنے والے کو یہ سزا دی جائے گی, آج جو چاہے کر لو, دولت کے نشے میں جتنے چاہے جرائم کر لو, جوانی کے نشے میں جتنے چاہے پاپ کر لو, اللہ نے زندگی دی ہے, اللہ نے مہلت دی ہے, جو چاہے جیسے چاہے کر لو, مگر سن لو, اللہ کے حبیب غیب کا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, جس نے عورت کا چہرہ, آپ کی نظر سے نامحرم عورت کا چہرہ, اجنبی عورت کا چہرہ دیکھا, اس کی آنکھوں میں آگ کی سلاخیں, جہنم کی آگ کی سلاخیں ڈالی جائے گی, جہنم کی آگ اس کی آنکھوں میں بری جائے گی. اب آپ سے پوچھتا ہوں, جب اجنبی عورت کا چہرہ دیکھنے پر یہ سزا ہے, تو جو لوگ فلم کے اندر اجنبی عورت کو زنا کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں, اجنبی عورت کو ہیروئن کو ننگی دیکھ رہے ہیں, ان لوگوں کا کیا انجام ہوگا, ان کی کیفیت کیا ہوگی؟ اور سنو, یہ میری بات اگر ہوتی تو آپ کو کٹ کرنے اور رد کرنے کا حق ہوتا, لیکن یہ بات میری تو نہیں نا میرے بھائی, یہ بات تو تمہارے اور میرے نبی کی بات ہے, سچے نبی کی بات ہے. یاد رکھنا, ہمارے نبی وہ سچے نبی ہیں جن کی سچائی کی گواہی ان کے دشمنوں نے بھی دی ہے. اب آپ مجھے بتائیں, جو قوم فلم میں زنا ہوتے دیکھے, جو قوم سیریلوں میں زنا ہوتے دیکھے, اللہ اکبر, اس قوم کا کیا بنے گا, اس قوم کی تباہی سے انہیں کون روک سکے گا؟ تو سن لو اے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں, اللہ اکبر, تو آج محبوب نہیں بن پا رہے اللہ کے, اس لیے جرائم ہے, تباہی جرائم کی بنیاد پر یہ ہے, تباہی اس لیے کہ اللہ کے محبوب نہیں بن پا رہے ہیں. اور محبوب بننے کا طریقہ کیا؟ فاتبعونی, حضور کے پیچھے پیچھے چلو, حضور کے طریق پر چلو. اور حضور علیہ السلام سے اللہ فرما رہا ہے, آنکھوں کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو قرآن کہتا ہے, قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم, کہ اے محبوب آپ فرما دے مومنوں سے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھے. غریب نواز نے کیا فرمایا محبوب بننے کا طریقہ؟ 3 چیزیں فرمائی, اپنی بات مکمل کروں. فرماتے جس میں 3 چیزیں آ جاتی ہے وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے. کس کس کو محبوب بننا ہے اب وہ خود کرے, میں ہاتھ نہیں اٹھواؤں گا, آپ کی مرضی ہے. جس کو محبوب بننا ہے, غریب نواز فرماتے ہیں 3 چیزیں. غریب نواز علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں 3 چیزیں اگر انسان اپنی زندگی میں پیدا کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے. فرماتے ہیں نمبر 1, چونکہ ہندوستان میں آپ تشریف لائے تھے اور انسان کی عقل کے مطابق گفتگو کرنے کا حکم ہے, ہندوستان میں 3 چیزوں کو مذہبی اعتبار سے بڑی اہمیت تھی. ہندوستان میں
جو ہے وہ جن 3 چیزوں کو اہمیت تھی آپ نے ان 3 چیزوں کی مثال دے کر کے لوگوں کے دماغ میں بات بٹھائی. فرماتے ہیں انسان کے اندر سخاوت ہو تو دریا جیسی سخاوت انسان کے اندر ہو. آپ نے دیکھا ہوگا دریا سے مراد یہاں ندی ہے جس کو ہم اپنی زبان میں دریا کہتے ہیں, اور ایک ہے سمندر اور ایک ہے دریا. فرماتے ہیں دریا جیسی سخاوت, دریا ہمیشہ بہتا رہتا ہے تو فرماتے ہیں دریا جیسی سخاوت ہو. آپ غور کریں, ہمیشہ سمندر کے اندر آپ دیکھیں گے موجیں اٹھتی ہے لیکن دریا میں کبھی موج نہیں ہوتی. حالانکہ سمندر کا پانی دریا سے زیادہ ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی دریا میں سکون ہے اور سمندر کے اندر بے چینی اور اضطراب ہے. کبھی آپ سمندر کے کنارے کھڑے ہو تو آپ کو پتا چلے گا ایسا لگتا ہے جیسے کوئی بے قرار اپنا سر اٹھا کر بے چینی میں پٹک رہا ہے. کبھی آپ سمندر کے کنارے جائیں گے تو آپ کو پتا چلے گا ایسا لگتا ہے کوئی بے قرار ہے اور بے چین ہے اور وہ اپنا سر پٹک رہا ہے بے چینی کے اندر. حالانکہ دریا سے زیادہ خزانے سمندر کے اندر موجود ہے. آپ کسی صاحب نظر سے اور تخیلات کی دنیا میں کسی فلسفی سے پوچھے کہ یہ بے چین کیوں ہے اور دریا پر سکون کیوں ہے تو آپ کو پتا چلے گا سمندر ہمیشہ پانی لیتا ہے دریاؤں سے, سمندر پانی کبھی کسی کو دیتا نہیں ہے اس لیے وہاں بے چینی ہے, اور دریا دے رہا ہے اس لیے اس کے اندر سکون ہے. اگر سکون کی زندگی چاہتے ہو تو اپنے اندر سخاوت دریا جیسی پیدا کرو. اور میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سخی اللہ سے قریب ہے, سخی جنت سے قریب ہے, سخی لوگوں سے قریب ہے, اور بخیل جو ہے اللہ اکبر اللہ کی رحمتوں سے دور ہے, جہنم کے قریب ہے اور وہ لوگوں سے دور ہے. تو سخاوت دریا جیسی ہو. اور نمبر 2 فرماتے ہیں شفقت سورج جیسی. سورج جب نکلتا ہے تو نہ غریب دیکھتا ہے, نہ امیر دیکھتا ہے, نہ کالا دیکھتا ہے, نہ گورا دیکھتا ہے, نہ عربی دیکھتا ہے, نہ اجمی دیکھتا ہے, بلکہ سورج جب نکلتا ہے تو وہ یکساں سب کے گھروں کو منور کرتا ہے, سب کے گھروں میں اس کی روشنی جاتی ہے. تو فرماتے ہیں شفقت جو ہے وہ سورج جیسی ہونی چاہیے. اور فرماتے ہیں تیسری چیز عاجزی اور انکساری زمین جیسی ہونی چاہیے, دھرتی جیسی ہونی چاہیے. آپ زمین کو دیکھیں کتنی عاجزی ہے اس کے اندر, کتنی انکساری ہے اس کے اندر کہ زمین پر آپ کھودیں, زمین پر آپ مکان بنائیں, زمین پر پیشاب کریں, زمین پر پاخانہ کریں, کچھ بھی زمین پر کریں, لیکن زمین کبھی اعتراض نہیں کرتی, زمین کبھی جو ہے وہ احتجاج نہیں کرتی, زمین کچھ پوچھتی نہیں, سوال نہیں کرتی پلٹ کر کے, بلکہ اس کا سینہ کھود دیجئے اور بہت کھود کر کے گھر کا پہیا ڈال دیجئے, گھر کی بنیاد ڈال دیجئے, پیشاب کیجئے, پاخانہ کیجئے, دندنا کر چلیے, دھیرے چلیے, زور چلیے, اور کچھ بھی کیجئے, کوئی اعتراض نہیں کرتی. لیکن جب انسان مر جاتا ہے تو پھر اس کو سینے میں اپنے سینے میں جگہ بھی دیتی ہے. تو غریب نواز فرماتے ہیں شفقت ہو تو سورج جیسی, عاجزی ہو تو زمین جیسی, اور سخاوت ہو تو دریا جیسی. جب کوئی بندہ اپنے اندر یہ 3 چیزیں پیدا کر لیتا ہے تو اس بندے کو اللہ اپنا محبوب بنا لیتا ہے. اور یاد رکھیے اس کو اگر آپ سنت نبوی کی روشنی میں دیکھیں گے تو آپ کو جگہ جگہ وہ چیز نظر آئے گی. لیکن اب وقت تو بہت زیادہ ہوا ہے اس لیے اپنی بات یہیں پر مکمل کی جاتی ہے. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ رب العزت سرکار غریب نواز کی تعلیمات پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. دوران گفتگو اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل معاف فرمائیں. آپ حضرات دور نزدیک سے جہاں کہیں سے بھی تشریف لائے ہیں, میری گزارش ہے کہ غریب نواز کے مشن کی تحریکیں ہندوستان میں بے شمار جاری و ساری ہیں, ادارے بھی چل رہے ہیں, لیکن انہی غریب نواز کے مشن کی تحریکوں میں ایک تحریک سنی دعوت اسلامی بھی ہے جو سواد اعظم اہل سنت و جماعت کی عالمگیر تحریک ہے. اس تحریک کا مقصد صرف ایک مقصد ہے کہ لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کیا جائے, حضور کی محبت لوگوں کے دل میں پیدا کی جائے, اس قوم کو اللہ اکبر 3 عین کی طرف مائل کیا جائے. ہمارے قائد ہمارے امیر اکثر فرماتے ہیں ہمارا مشن 3 عین ہے, ایک عشق ہے, ایک عمل ہے, ایک علم ہے. ہمیں ان 3 عین پر محنت کرنا ہے, لوگوں کو عاشق رسول بنا کر, علم کی شمع لوگوں کے ہاتھ میں دے کر, عمل کا جذبہ صادق پیدا
پیدا کرنا ہے تو آپ حضرات جن علاقوں سے بھی تشریف لائے ہیں اپنے علاقوں میں سنی دعوت اسلامی کی برانچز قائم کریں، سنی دعوت اسلامی سے جڑیں۔ اس تحریک کا مشن یہ ہے خود بھی گناہ سے بچیں گے، دوسروں کو بھی گناہ سے بچائیں گے۔ غریب نواز نہ ووٹ کے لیے آئے تھے نہ نوٹ کے لیے آئے تھے، غریب نواز زمین پر قبضہ کرنے نہیں بلکہ غریب نواز ضمیروں کو جیتنے کے لیے آئے تھے۔ اس لیے کہ جب زمین پہ قبضہ ہوتا ہے پھر کوئی آ کر کے زمین چھین لیتا ہے، لیکن جب ضمیروں پہ اور دلوں پہ قبضہ ہوتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اس دل کے قبضے کو ختم نہیں کر سکتی۔ غریب نواز فاتح زمین اور فاتح ممالک کا نام نہیں بلکہ غریب نواز فاتح قلوب و اذہان کا نام ہے۔ آج بھی ہندوستان والوں کے قلب و نظر پر، ذہن و فکر پر اگر کوئی حکومت کر رہا ہے تو اس کا نام معین الدین سرکار غریب نواز ہے، جن کے لیے سرکار نظمی یوں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں: خواجہ جی دل میں میرے کیا گل کھلایا آپ نے، خواجہ جی دل میں میرے۔ آپ نے یہ نہیں کہا زمین پہ گل کھلایا بلکہ کہتے ہیں دل میں میرے گل کھلایا، خواجہ جی دل میں میرے کیا گل کھلایا آپ نے، ظلمتوں میں نور کا دیپک جلایا آپ نے، تاکہ یہ بن جائے ولیوں صوفیوں کی سرزمین، تاکہ یہ بن جائے ولیوں صوفیوں کی سرزمین۔ اس لیے بھارت میں ہی ڈیرا لگایا آپ نے، تھا یہ جو اجڑا ہوا تھا یہ جو اجڑا ہوا سا شہر ریگستان کا، تھا وہ جو اجڑا ہوا سا شہر ریگستان کا، اس کو اجمیر مقدس کہلوایا آپ نے، اس کو اجمیر مقدس کہلوایا آپ نے۔ اور فیض خواجہ سے چلا ہے آج نظمی کا قلم، فیض خواجہ سے چلا ہے آج نظمی کا قلم، اس کو کچھ لکھنے کے بھی قابل بنایا آپ نے۔ آئیے سرکار غریب نواز سے بھیک مانگے کہ وہ جو مشن کے لیے ہندوستان تشریف لائے تھے اللہ ہم سب کو سچے دل سے اسی مشن کا سچا دائی بنا دے۔